السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، جو ایک ٹیکنیکل مشن آیا ہوا IMF کا۔ اس کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ جو ہے اس ملاقات کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جرنلسٹ کو بلایا اور ان صحافیوں کے ساتھ گویا بریفنگ دی انہوں نے۔ جو آج کی جو تفصیلات ہمارے پاس ہیں معینہ طور کے اوپر، اس میں یہ ہے کہ مشن کے نے معاہدوں کی پاسداری اور پراپرٹی حقوق بارے تفصیلات حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے انسانی حقوق کی جو وائلیشن مبینہ طور کے اوپر کہی جا رہی تھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اور رول آف لاء کے اوپر بات کی۔ عدالتی ریفارمز اور نیشنل جوڈیشل پالیسی سے آگاہ کیا ان کو چیف جسٹس صاحب کا یہ فرمانا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آئین کے تحت عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کو ساری تفصیل بتائیں، ایسا کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب کا کہ میں نے اس وقت کے اراکین کو کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں۔ اور اس کے علاوہ جو وفد نے انہیں کہا کہ جی ہم پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتے ہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے چیف جسٹس کا وفد سے عدلیہ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا مطالبہ، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے یہ وہ اپنی گورنمنٹ سے کریں، یہ انہوں نے ان سے کیوں مطالبہ کیا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ایک ہائی لیول کا اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ نازک صورتحال ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے اندرونی حالات کے لیے کہ ایک ٹیکنیکل مشن جو ہے وہ اسپیشل ٹاسک پر آیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں 15 تاریخ کو یا 16 کو انہوں نے واپس جانا ہے، 8 تاریخ سے وہ کام شروع کر چکے ہیں۔ تو ان کو اکیلے چیف جسٹس آف پاکستان کو کیوں ملوایا گیا؟ پورے جو ہے چیف جسٹس کے باقی ججز سپریم کورٹ کے باقی ججز کو ان سے کیوں نہیں ملوایا گیا؟ اس کے علاوہ آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ جو اسپیشل جو ہے مشن ملا ہے، اس کے بعد آج چیف جسٹس صاحب نے جرنلسٹوں کو ہی بتایا ہے، صحافیوں کو بتایا ہے۔ انہوں نے کہا جی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خط مجھے مل گیا ہے۔ گو کہ یہ خط جو ہے آج سے تقریباً 18 دن قبل سپریم کورٹ کو لکھا گیا تھا اور پہنچایا گیا تھا، لیکن اس کو لینے سے انکاری تھے مبینہ طور کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان۔ لیکن آج وفد کی ملاقات کے فوری بعد انہوں نے کہا کہ اس میں بہت کام کی چیزیں ہیں، بلکہ سو مچ سو کہ اس میں انہوں نے ایک جو پروف ہے وہ USB کے ساتھ ہمیں پروف بھی دیے ہیں۔ تو سابق وزیر اعظم عمران خان کا خط جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی ججز آئینی کمیٹی کو طے کرنے کے لیے بھجوا دیا ہے تاکہ اس کو سنا جا سکے یا اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا سکے۔ اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب جو ایسے خاص موقعوں پر سامنے آتے ہیں پھر وہ کہیں گم ہو جاتے ہیں، بڑی جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی جو مشن آیا IMF کا، ان کے ویزے کینسل کر کے ان کو فوری طور کے اوپر واپس بھیج دینا چاہیے، کیونکہ خود مختار ملک اپنی عدالتی نظام کے معائنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کوئی بھی خود مختار ملک، اور ان کو یہ بڑا گراں گزرا ہے۔ حالانکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری، ان کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے جو کچھ IMF ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک جسٹس محسن کیانی صاحب کا بڑی الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ CSS کے جو بیچ تھا 2024 کا، اس کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، 2025 کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کیس تھا، اس کے اوپر وہ لوگ متاثرین چاہ رہے تھے کہ کوئی فیصلہ دیا جائے، اور انہوں نے کہا جی کہ ریاست کے مین پلر ہیں۔ جب وکیل نے کہا تو جسٹس محسن کیانی صاحب نے کہا کہ ریاست کے کون سے پلر قائم رہ گئے، ریاست تو فضا میں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا
کہ پارلیمنٹ عدلیہ اور ایگزیکٹو سب کولیپس کر چکے ہیں سوری. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہنے کے لیے مسلسل لڑائی کرنا پڑتی ہے. ان کا مطلب لڑائی سے یہ تھا کہ اپنے حقوق لینے کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے. اس کے اوپر جو ہے بڑا سٹرونگ ریئیکشن اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے یہ جو ہے ناقابل برداشت ہے, ان کو بتا دیجئے وزیر قانون کو. انہوں نے کہا وزیر قانون صاحب نے جو کچھ کیا 26 ترمیم میں وہ تو سامنے آ رہا ہے, لیکن آج ایک کوشچن اس کے اوپر ایاز صادق کی جو رولنگ ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ججز کا کنڈکٹ جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کر سکتی. تو جس قسم کی بیانات دی ہے یہ معاملہ کدھر کو جائے گا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ حکومت و اپوزیشن کے جو مذاکرات ہیں وہ دفن ہو چکے ہیں, یہ ایسا کہنا ہے علی ظفر صاحب کا جو کہ مذاکراتی ٹیم کے ممبر بھی تھے, اور اس کے علاوہ وہ جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر ہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا, انہوں نے کہا کہ اب بھی اگر حکومت ہمارے جو مطالبات ہیں ایڈوانس میں مان لے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور ایک اور بری خبر ہے پاکستان کے تناظر میں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 2024 میں پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہو گیا ہے, اور ٹرانسپیرنسی انڈیکس کے جو اعتبار سے پاکستان 2 درجے تنزلی کے بعد اور نیچے گر کر دنیا کا 27واں کرپٹ ترین ملک بن گیا. اس سے پہلے 29واں کرپٹ ملک تھا. یہ بڑی الارمنگ بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے جو سب اچھے کی گردان کرتے ہیں. اور یہ آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف سمیت 313 اراکین قومی اسمبلی ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں, اور آصفہ بھٹو جو ہیں بطور رکن اسمبلی تنخواہ وصول نہیں کر رہی. اس کے علاوہ تنخواہ بڑھانے کی جو مطالبہ تھا اس میں مبینہ طور پر اپوزیشن یعنی کہ تحریک انصاف کے بہت سارے ارکان بھی شامل ہیں جو چاہتے تھے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں. میرے ساتھ ہیں شعیب بٹالوی صاحب. شعیب صاحب ویلکم ٹو دا شو. خواجہ ایوب نسیم صاحب ہیں. خواجہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ سے شروع کرتے ہیں جی, کیسے دیکھتے ہیں جو آج چیف جسٹس کو ملے آ کے؟ ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے باقی جو سینئر ججز ہیں ان کے ساتھ مل کے ملاقات کیوں نہیں کی؟ اور اس کے علاوہ جو بیانات آپ نے ابھی سنے ہیں چیف جسٹس صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں گویا وہ پریس کانفرنس ہی تھی, یہ ضرورت کیوں پیش آئی ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد کو چیف جسٹس کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کا گورنمنٹ کے ساتھ کام ہے, گورنمنٹ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, یا جو بھی گورنمنٹ کے ساتھ چل رہا ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ, چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات کرنا کوئی مقصد نہیں بنتا. نمبر 1 مجھے الاؤ کرے تو میں ایڈ کر دوں کچھ جی کہ یہ جو ملاقاتیں وہ کر رہے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ سے, یہ جو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے جب ان سے ابھی لون کو ری شیڈیول کروایا یا دوبارہ لیا ہے تو اس میں یہ کنڈیشنز لکھی گئی تھیں اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے آج ان کے وزراء نے بھی. رائٹ, اچھا یہ ان کے ایڈمٹ تو کیا ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ نے ایک اس میں بات کی کہ چیف جسٹس صاحب نے ان سے ایک مطالبہ بھی کیا. مطالبہ کیا اے آئی کا کہ ہماری کورٹس میں اور اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ مطالبہ بہت اچھا ہے, پوزیٹیو ہے ہماری کورٹس کے لیے. جیسے دنیا میں ہم جو ہے بہت نیچے ہیں انصاف میں, اور یہ ہماری کورٹس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. جیسے ابھی لاسٹ ٹائم, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر اس میں اے آئی کو انوالو ہونا چاہیے. چیف جسٹس صاحب کو صرف اپنی کورٹس کے لیے نہیں بات کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وہ پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں اور ان کا پورے پاکستان کے ہر ادارے کے لیے بات کرنی چاہیے. تو اے آئی کا ابھی دیکھیں نا اس کے ڈی میرٹس بھی بہت زیادہ ہیں. جی بالکل, ان کو کنٹرول جب کریں گے تو پھر ہی آپ اس کو لاگو کریں گے نا. جی ہمارے تو ویسے ہی ویڈیو بنا کے کسی کی تصویر بنا کے جس کی مرضی کی نہیں, ہمارے پاس بڑے قابل سٹوڈنٹس ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں, اداروں میں بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ صرف ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر بلیم جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت کے اوپر ڈالنے پر تلے ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. دیکھیں دودھ والا تو وہ دودھ میں مکسنگ کر رہا ہے, اگر کوئی گوشت والا گوشت میں پانی ڈال کے بیچ رہا ہے, اگر کوئی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ برانڈ کا نام لگا کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کر رہا ہے, میڈ ان اسرائیل, میڈ ان انڈیا, اس طرح ڈیفرنٹ. ہم تو خود ہمارے میں فالٹ ہے, ہم لوگ خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے, جی پاکستان جو ہے نا آج ڈوب گیا, آج ڈوب گیا.
اور آج کل ہمارا نوجوان اس قدر گر چکا ہے کہ وہ اپنی کنٹری کی نیگیٹیوٹی بات جو ہے نا اٹھا کے یا اپنے پاس سے بنا کے فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ اس ڈالتا میں ہے. آپ بلیم نہیں دیتے گورنمنٹس کو, اگر رول آف لا کو اگر انشور ہو, اگر ہمیں سزاؤں کا ڈر ہو, تو میرے خیال میں یہ تمام جرائم جو ہیں وہ وائٹ کالر جرائم ہو یا دوسرے ہو, ہینیس کرائم ہو, ان میں خاطر خواہ کمی آ جاتی. جی آ تو جاتی ہے, لیکن یہاں پہ رول آف لا یا اس کو جو ہے نا کوئی دیکھتا نہیں. ادھر آپ ایک ٹریفک وارڈن ہے, باہر ٹریفک پولیس والا جو ہے وہ ایک چلان کرتا ہے, تو وہ وکیل صاحب جو ہے وہ اگلے دن کورٹ میں اس کو بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ آپ نے کیا رول آف لا کی پاسداری کرنی ہے, اور وہاں پہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں اپنے آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ اے آئی جو ہے اس میں پچھلے دنوں ٹرمپ نے, جو امریکہ کے ابھی نیو پریزیڈنٹ بنے ہیں, انہوں نے $500 بلین جو ہے اے آئی کے لیے جو ہے ایک مخصوص وہ اناؤنس کیا ہے, جس سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے یا پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کا پورا فوکس اے آئی کی طرف ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ہر ادارے میں جو ہے وہ اے آئی کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے اداروں میں کرپشن کی آپ نے بات کی, ہمارے اداروں میں کرپشن جو ہے وہ بہت ڈیپلی گھس چکی ہے, صرف اسی وجہ سے کیونکہ مہنگائی کی شرح اتنی اوپر جا چکی ہے, اتنی ہائٹ پہ جا چکی ہے کہ ہم لوگ ایک عام بندہ یا عام جو ہے وہ جاب کرنے والا بندہ جو ہے, چاہے وہ ایک 1 گریڈ کی جاب پہ بیٹھا ہے یا گریڈ 22 کی جاب پہ بیٹھا ہے, چاہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کی پے میں گزارا بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا آپ کی بات, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اپنے پورے جو ججز ہیں, جو ڈیکورم ہے ان کا, ان کے ساتھ اس وفد کو ملتے, کیونکہ یہ جو وفد آیا ہے یہ کوئی ہمارے لیے پرائڈ کی بات تو نہیں ہے. جی بالکل ایسے, مطلب یہ تو ظاہر ہے کہ مطلب ہیوملیشن ہی ہے نا جی ہمارے ایز اے کنٹری اور ایز اے کنٹری مین. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیا وہ مطمئن ہو گئے جو کچھ چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا یا ان کی میٹنگ ہوئی؟ اس سے ایک تو چیف جسٹس صاحب کو اپنے جو ہے نا پوری ٹیم کے ساتھ, اپنے دوسرے ججز کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کے میٹنگ کرنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے اکیلے میں میٹنگ کی ہے تو میں بھی انہوں نے اپنی کورٹس کے لیے اور اپنے جو ہے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے, مستحکم کرنے کے لیے میٹنگ کی ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اکیلے ملیں تاکہ زیادہ سوال جواب نہ ہو. آگے چلتے ہیں. گورنمنٹ تو چاہ رہی ہے کہ ہمارا جو ہے نا آئی ایم ایف پروگرام نہ لینا پڑے. جیسے لاسٹ جب آئی ایم ایف پروگرام لیا تو ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے یہی بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہو. یہ 6 سال کا 7 سال کا ہے نا جی, $1 ارب ہر سال دیں گے. یہ 6-7 سال بعد آخری ختم ہوگا نا. تو خواجہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں میٹنگ چیف جسٹس کی؟ اسپیشل مشن آیا ان کا اور وہ ان کو ملا ہے, جوڈیشل جو ہے ریفارمز کی بھی بات ہوئی ہے, اور مین جو مسئلہ ہے رول آف لا, اور اس کے علاوہ جو ہے جو وائلیشنز کی بات کی جا رہی ہے, ہیومن رائٹس کی, یا پھر چادر اور چار دیواری کا. بس مین معاملہ تو مجھے یہی لگتا ہے جی. بہت شکریہ کاشف صاحب. میں شعیب صاحب کے جو آرگومنٹس ہیں میں ان سے اتفاق بالکل نہیں کرتا. گزارش یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ڈومین نہیں ہے, کیونکہ ہمارے منسٹری سے وہ پرمیشن لے کے ملاقات انہوں نے کی ہے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب کوئی قرض دیتا ہے تو وہ اس کی واپسی کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں واپس یہ قرض مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. دیکھیے اس کے لیے جیسے اب یہ پی آئی اے بند ہوئی ہے نا, تو ان کے آڈیٹر آ کے آڈٹ کر رہے ہیں پی آئی اے کا کہ ہم ان کو پرمیشن دیں یا نہ دیں. نو ڈاؤٹ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے وفد کا ملنا میرے تو سمجھ سے باہر ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ ایگریمنٹ جب ہوا تھا اور یہ وفد جو آنا تھا اسپیشل ٹاسک والا, it had to come in September. But the point is that on which basis they asked from the government that we want to meet to Chief Justice of Pakistan. کیونکہ آپ نے جب اسے لون لیا آپ نے ایگریمنٹ میں لکھا, تو پھر بابا یہ بھی لکھ دیں کہ یہ پاکستان کی رجسٹری بھی ان کے نام کر دیں. اگر وہ رجسٹری لکھوانا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان کے جتنے موٹر وے, جتنے روڈ, جتنے ایئرپورٹ, جتنی سمندر, دریا, جو نہریں بہ رہی ہیں پاکستان میں, وہ ساری ان کے نام لکھ دیں. دیکھیے آئی ایم ایف کو سیٹسفائیڈ کرنا ضروری ہے حکومت کے لیے کہ ہم ریٹرن کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہیں, لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرنا اور بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بیان دینا
کہ میں نے اوتھ لیا ہوا ہے اور میں کوئی چیز بتانے کے باؤنڈ نہیں. تو بابا پھر کپ آف ٹی کے لیے اگر بلایا تھا آپ نے تو بہت اچھی بات ہے, کپ آف ٹی کے لیے آپ ان کو کسی ہوٹل میں بلا لیتے. چاہیے تو یہی تھا کہ پورے ججز, آنریبل ججز کو بھی عزت دیتے, کہتے جی آئیے یار یہ وفد آئے ہوا ہے, ہم ان سے ڈسکس کریں, تاکہ ہم جو میں 1-to-1 میں میٹنگ کر رہا ہوں تو وہ کوئی بات نہ ایسی ہو جس سے یہ حکومت کے لیے یا عوام کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. اب پاکستان میں پولیٹیکل سینیریو جو ہے نا وہ بہت ڈسٹرب ہوا ہوا, انسٹیبلٹی ہے, وہ اسی چیز کو دیکھنا چاہتے تھے. ساتھ اسی پریس کانفرنس میں اسی جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے, ساتھ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے ہمیں یو ایس بی بھیجی ہے اور خط لکھا ہے. تو مراد یہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 18 دن قبل جو خط لکھا گیا تھا, چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اس کے اوپر پہلے تو یہ آ رہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, محترم چیف جسٹس صاحب نے اس کو لینے سے انکار کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو آفیشیلی ایکسیپٹ نہیں کیا. آج انہوں نے کہا کہ جی وہ خط مل گیا اور اس کو ہم نے جو ہے آئینی جو ہے بینچ اس کو طے کرنے کے لیے بھجوا دیے. ساتھ انہوں نے کہا جی اس میں بہت زبردست باتیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ یو ایس بی میں پروف بھی ہے, یہ باتیں تو پہلے بھی وہ لکھتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کے لیٹر کو, اس کو آن کرنا اور اس کے اوپر کوئی کاروائی کا عندیہ دینا, یہ وہ پریشر ہے جو آئی ایم ایف کی ٹیم کا ہے؟ بظاہر تو ایسے ہی کچھ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پوچھا ہے, چونکہ یہ دیکھیے جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہے پوری دنیا اس کو واچ کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے بانی کے 2 جو خط و کتابت میڈیا کی وساطت سے آن ایئر ہوئے ہیں, اس میں ہمارے سپر سرار صاحب کو بھی ہے خط کا, اور اس پہ بھی تھا. اس سے پہلے کوئی ورشن سپریم کورٹ کی طرف سے یا ان کے سپوکس پرسن کی طرف سے نہیں آئی تھی. آج کل پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہوا ہے, کوئی ملاقات کرتا ہے تو وہ ڈینائی کر دیتا ہے, جواب نہیں دیتا. کوئی خط لیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے خط نہیں ہے. عجیب سی انسٹیبلٹی پاکستان میں ہوئی ہے. مراد یہ ہے, میں کوئی پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں, نہ میں ان کی فیور میں بات کرتا ہوں. ہم طرز نگاری کرتے ہیں, اپنی سوچ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں جب عوام کے ساتھ, تو ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بھی بات کرنی پڑتی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر اس نے آپ سے کچھ قانونی نقطے یہ چیزیں آپ سے ڈسکس کی ہیں, لکھ کے بھیجی ہیں, میں یہ سمجھتا تھا چیف جسٹس صاحب کو چاہیے تھا اس کے لیے تمام ججز جتنے سپریم کورٹ میں ہیں, یہ آئینی معاملہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی معاملے میں جتنے 7 ججز ہیں وہ تو قابل ہے, وہ تو اہل ہے, اور باقی تمام ججز اس قابل نہیں ہے کہ ان سے مشاورت کی جائے. کا یہ معاملہ ہے جی, دیکھیے کیا 183-4 کے یہ جتنے ججز ہیں اس سے پہلے یہ آئینی معاملات نہیں سنتے رہے. اب یہ کمیٹی بن گئی ہے تو لہٰذا مخصوص ہو گیا کہ یہ معاملات وہی ججز سنیں گے. لہٰذا دیکھیے اس وقت جتنے بھی سپریم کورٹ میں ججز بیٹھے ہوئے تمام کے تمام بہت لائق اور انٹیلیجنٹ ہیں. انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ میں جاتی ہے نا, جو ہائر آپ کی کورٹ ہے. بہرحال میں کورٹ کے معاملے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آنا نہیں چاہتا, لیکن یہ اقدام چیف صاحب کا آ کے پریس کے سامنے یہ سوال جواب نہیں ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور ان کا ایک سپوکس پرسن کو پریس ریلیز جاری کر دیتا, بہتر تو یہی تھا. اور ان کا آ کے یہ بیان دینا کہ ہمیں وہ لیٹر آ گیا ہے, تو بابا جب وہ اپوزیشن سے ملیں گے, میں پوچھتا ہوں حکمرانوں سے, جب آئی ایم ایف کا وقت جو ہے کل یا پرسوں اگر ان کی ملاقات اپوزیشن سے ہوتی ہے تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے. رائٹ, آگے چلتے ہیں جی. کیا سمجھتے ہیں شعیب بھائی کہ یہ جو ابھی انہوں نے اس کے اوپر میں سو موٹو تو نہیں کہہ سکتا, لیکن انہوں نے کہا جی نوٹس لے لیا ہے, یہ آئینی بینچ کو بھی بھجوا دیا ہے, 184(3) کا معاملہ ہے. ساتھ میں انہوں نے اس خط کی تعریف بھی کی ہے کہ اس میں کنٹینٹ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور وہ فضول باتیں نہیں لکھی. ساتھ انہوں نے کہا جی انہوں نے جو یو ایس بی بھیجی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کے پروف بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے یہ اس کا پریشر ہے اس وقت جو اسپیشل ٹیم آئی ہے آئی ایم ایف کی عمران خان کے خط کی بات کر رہا ہوں؟ یہ ان کا پریشر بالکل بھی نہیں ہے. اچھا جی, اور یہ پریشر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی پریشر ہو سکتا ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پریشر ہو سکتا ہے, آئی ایم ایف کی طرف سے بالکل بھی یہ پریشر نہیں ہے کہ اس خط کا, دیکھیں وہ ایک خط, ایک عام آدمی جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے جیل سے بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اس خط کی ایسے خط تو کئی خط جو ہے وہ آتے ہیں. ایک خط خان صاحب کو بھی آیا جو انہوں نے پوری پبلک میں لہرا دیا جو نہیں لہرانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. سر نے یہ بات کی ابھی پی اے اے کی کہ پی اے اے کی ٹیم جو ہے وہ آ کے آڈٹ کر رہے ہیں یہاں پہ,
تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایکس منسٹر تھے جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے ہماری اپنی قومی ایئر لائن کا یہ پوری دنیا کو بتایا کہ جناب ہمارے پاس جیلی پائلٹس ہیں, ہمارے پاس چرسی پائلٹس ہیں, ہمارے پائلٹس بالکل نکارہ ہیں, ٹھیک ہے, جس کے فوری بعد جو ہے ایئر لائن ہماری کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا جی بالکل, اگر اس نے ایسے کیا تھا وداؤٹ اینی پروف تو اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ استحکام پارٹی میں جوائن کر لیا اس نے جی بعد میں. جی بالکل ایسے ہی, اتنا بڑا لاس اس نے اتنا بڑا نقصان کیا. اگر آپ اس کی ڈیپلی جائیں, اس نے ایک پتھر تو سمندر میں پھینک دیا لیکن یہ اس کی گہرائی نہیں دیکھی کہ وہ کتنی گہرائی میں جا رہا ہے. جو آپ ایک منسٹر ہیں سول ایویشن کے پاکستان کے, گورنمنٹ آف پاکستان کے, اور ایک ایم این اے ہیں آپ, اور آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس طرح کے الفاظ جو ہے بول رہے ہیں, اور اس کے بعد دیکھیں اس میں اتنا وہ ڈیپلی گیا کہ وہاں پہ ہماری ہمیشہ کے لیے پاکستان کی پیرشیبل آئٹمز کی جو ریگولر بیس پہ پی آئی اے پہ ایکسپورٹس ہو رہی تھی وہ بند ہوگی. جس کا فائدہ کس کو ہوا؟ انڈیا نے فائدہ اٹھایا, ہمارے ہمسایہ ملک بنگلہ نے فائدہ اٹھایا. آپ کو یاد ہو تو 2-4 سال قبل جو ہے ہر دوسرے دن ہم دیکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جہاز ان کا جو گراؤنڈ میں ہوتا تھا, یہاں سے اگر سعودی عرب کی فلائٹ گئی ہے تو وہ قطر میں کھڑی ہوتی تھی. کئی دفعہ جو دبئی میں ان کے جہاز تھے, مطلب ان کی حالت اتنی خراب تھی ہماری پی آئی اے کی, آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اس وقت تو یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی ان کو جو ہے فلائٹس ان کی بند کی گئی تھی. یہ بھی تو تھا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. آپ کو یہ ہم لوگ اپنی, وہی میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی کنٹری کی نیگیٹیوٹی پھیلانے میں 1 منٹ لگاتے ہیں. جیسے ایک مکھی پورا جسم چھوڑ کے صرف زخم پہ بیٹھتی ہے یا گند پہ بیٹھتی ہے, اسی طرح ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ صرف اپنی نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پی آئی اے جو ہے ایمریٹس ایئر لائن سے بڑی ایئر لائن ہے. ایمریٹس ایئر لائن کے پاس صرف ایک ایئرپورٹ ہے, دبئی ایئرپورٹ. پی آئی اے کے پاس کتنے ہیں؟ 15 ایئرپورٹس ہیں. جو ہماری پی آئی اے کتنی بڑی ایئر لائن ہے, اور لاکھوں سٹاف ہے ان کا, جس کا وہ چل رہا ہے, اور ریپوٹیشن جو ہے جی, لیکن بالکل پراپرٹی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اگر ایمریٹس ایئر لائن پہ دنیا میں کہیں بھی آپ سفر کرتے ہیں تو وہ پہلے اپنے ڈیسٹینیشن پہ جاتی ہے, دبئی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں. پی آئی اے آپ دیکھیں کہ پی آئی اے جو ہے نا یہاں سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد لاہور ایئرپورٹ پورے پاکستان میں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. تو ایمریٹس ایئر لائن سے بڑی ایئر لائن, کبھی ان کی کنٹری میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی بھی بات اٹھائے, کوئی نیگیٹو چیز اٹھائے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دے. معذرت کے ساتھ وہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو یا نواز شریف جیسے لیڈر بھی نہیں ہے جنہوں نے اپنے دور میں ہزاروں جو ہے پولیٹیکل بھرتیاں کر کے اس اتنے بڑے جو ہے پروجیکٹ کو, اتنے بڑے ادارے کو تباہ کیا. یہ بات بھی ڈیفرنس ہے. خیر آگے چلتے ہیں. خواجہ صاحب جو ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے کہا جی خود مختار ملک جو ہے عدالتی نظام کے معائنے کی اجازت نہیں دے سکتے, اور اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے ٹیکنیکل مشن کو ان کے ویزے منسوخ کر کے فوری واپس بھیج دینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, دے آر لائک دس, دے آر لائک کوائن, اور یہ جو اندر سے بیان دیا جاتا ہے یہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سچویشن جو ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے یا ایک وہ بات کرتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے, چیچو چیچ گنڈیریاں, 2 تیریاں 2 میریاں. انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں. آپ نے گورنمنٹ کی فیور میں بیان دینا ہے, آپ نے گورنمنٹ کے اگینسٹ بیان دینا ہے. مراد یہ ہے کہ حکومت تو کر رہے ہیں نو ڈاؤٹ, چلے جی مان لیا وزیر نہیں ہے, مان لیا پارلیمانی سیکرٹری نہیں ہے, فنڈز سارے کے سارے لے رہے ہیں, پریزیڈنٹ شپ ان کے پاس ہے, حکومت پتہ ہلاتے ہوئے ان کی مرضی کے بغیر جب بھی ان کو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں ایک بیان دیتے ہیں. پنجاب کے پی کے گورنر بھی ان کا, جی دیکھیے پنجاب بھی ان کا, کے پی کے بھی, پنجاب کے گورنر صاحب کے سن لیجئے, وہ ٹوٹل جو دیکھیے وہ علامت تو وفاق ہے, تو وہ کتنی باتیں کر رہے ہیں وفاق کے خلاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مراد یہ ہے پیپلز پارٹی جس اسٹریٹجی سے کھیل رہی ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ اس نے سوچا کچھ اور ہوا ہے, اور وہ کسی وقت بھی اب ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. دیکھیے ابھی الیکشن کو کچھ سال ہوا ہے, اب وہ کریں تو کریں کیا, جائیں تو جائیں کہاں.
اب اگر وہ یہ نکلتے ہیں تو ان کی صدارت بھی جائے گی, حکومت بھی جائے گی, چودراہٹ بھی جائے گی, سب کچھ جائے گا. اور اگر ساتھ رہتے ہیں تو جو مزے وہ لے رہے ہیں, گورنر بھی لے رہے ہیں, ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں, ایک بیان دے دیتے ہیں اور وہ سارا فنڈ شنڈ جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں. مراد یہ ہے اس وقت پاکستان میں اصل میں یہ ایک پارٹی کی مخالفت میں پہلے تو دو یہ حریف تھے نا, یہ ڈمی حریف تھے, اندر سے ایک تھے. اب 3 پارٹیوں والی حکومت, جو 3 پارٹی منظر عام پہ آنے کے بعد نا ایک پارٹی کا وجود چونکہ پولیٹیکل طور پہ اس عوام کی روٹس اس کی عوام میں ہے, تو اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے جب پروگرام ہوا تو اس میں بات کی تھی, اب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے. ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے, کل کا میں نہیں کہتا, الیکشن 6 مہینے بعد ہو, الیکشن سال بعد ہو, یہ تمام کے تمام اپوزیشن کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے نا مخالف پی ٹی آئی کے, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. رائٹ, ہم آگے چلے. صفدر حسن یوسف زئی رہنما پی ٹی آئی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے سے, ان کو ویلکم کرتا ہوں. صفدر بھائی ویلکم. میں ایک سوال لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا. مجھے شعیب بھائی بتائیے گا کہ یہ رضا ربانی نے جو بیان دیا ہے, یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بظاہر یہ بیان جو ہے لیڈرشپ کی طرف سے آتا تو اس کی کوئی ورتھ تھی جی, اور اب لیڈرشپ تو آن بورڈ ہے, آصف علی زرداری بھی ساتھ ہے, واسفہ بھی ساتھ ہے, اس کے بعد بلاول بھی ساتھ ہے, تو یہ کیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر اس سے میں سر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ پولیٹیکل بیان ہے جسٹ, کہ 2 گروپس ہیں. ایک گروپ آپس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ یہ بیان دیں گے, دوسرا گروپ جو ہے ملی بھگت سے یہ چلا رہے ہیں, تو عوام کے لیے ڈیوٹی کی بجائی جا رہی ہے نا. جی, آپ اگر سندھ کی طرف جائیں دیکھیں تو عوام کا انہوں نے کیا حال کیا ہوا سندھ میں. سندھ میں آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹس جو ہے سندھ میں پورٹس ہیں, یہاں سے ٹرانسپورٹیشن چلتی ہے. آپ روڈز کا حال دیکھ لیں وہاں پہ کیا حال ہے, کیا حالات ہیں. سندھ میں تو یہ پنجاب میں پھر نون لیگ جو ہے اگر 100 روپے سے 50 روپے پھر لگا دیتی ہے, تو یہ لوگ تو 100 کا 100 ہی لگا, مطلب آپ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. جی بالکل ایسے ہی. صفدر بھائی ویلکم ٹو دا شو. مجھے بتائیے گا, آج آئی ایم ایف کا جو مشن آیا ہے اس نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے. اس کے بعد محترم جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے یحییٰ فریدی صاحب, انہوں نے جو میڈیا سے باتیں کی ہیں آپ نے بھی سن لی, ہم نے بھی سن لی. آپ کیسے دیکھتے ہیں, آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی آپ کا بھی شکریہ, اور خواجہ صاحب شعیب بھائی کو بھی میرا سلام. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم آئی ہے وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ ریزرویشن, ان کے ریزرویشن ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں انصاف کا نظام کچھ گڑبڑ کا شکار ہوا ہے. یہ موجودہ حکومت اس میں کمالات اس طرح کی ہے کہ اس نے سارے اداروں کو یرغمال بنا رکھا ہے. اس نے باقی اداروں کے ساتھ نیب سے, ایف آئی اے سے, سب ادارے متوے سے بھی ان کے کنٹرول میں تھے. اب انہوں نے عدالت کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھ دیا, جو مکمل کمپلیٹلی کلیش آف انٹرسٹ ہے. مطلب ایک حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے کیسز کا فیصلہ کون کریں گے. تو یہ تو میرے خیال میں کیا کہ تو بچے کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور اس سے انصاف کا نظام بگاڑ کی طرف جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم کی بات ہے کہ ایک قرض دینے والے آرگنائزیشن آ کے ہمارے سب سے مقدم ادارے پہ شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے, اور ہمارے ملک کو, ہمارے جو ملک کے باغ اور سنبھالے ہوئے لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں الٹاتے وقت چلنے سے کیا ہوتا. بہت آگے گئے لیکن بہت پیچھے نکل آئے. ہم نے پی کا آڈیو ایپ سے ہم نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ہم نے پی کا ایپ میں کیا ہے کہ جو بھی آپ جھوٹ بولنا چاہے وہ آپ بول سکتے ہیں, لیکن وہ حکومت کے حق میں ہو. لیکن اگر آپ یہ سچ بولا میڈیا کی افادیت سے تو آپ کو پکڑ لیں گے. میڈیا کی افادیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. آج جب سخت وقت آیا, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ اور ایون سپریم کورٹ کے اوپر جب ایک تھانے دار ان کے اوپر آ کے چیک کرنے آیا تو الٹیمیٹلی تو میڈیا کو بلایا گیا کلیریفیکیشن دینے کے لیے, اندر کی بات بتانے کے لیے. تو لیکن آپ اس بات کو کیسے دیکھتے ہیں
کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو تفصیلات بتائیں. یہ ایسا کہنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وفد کو یہ کہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ بھی باؤنڈ ہوتے اس قسم کی جو میٹنگ کروانے کے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو اور چیف جسٹس صاحب کو اس پہ تھوڑی سی اپنی جو عدالتی ریفارمز وغیرہ، جو عدالتی ریفارم کے نام پہ جو عدالت میں بگاڑ پیدا ہو رہی ہے، جو لاہور سے جو مختلف جگہوں سے اسلام آباد ججز کو لے کے آئے ہیں، جو ججز خطوط لکھ رہے ہیں اپنے چیف جسٹس کو کہ ہم سیکیور نہیں ہیں، وی آر ناٹ سیف، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ انڈرمائن نہیں کی جا سکتی. لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جو 5 ججوں نے خط لکھا تھا اس کو وہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے. آج تقریباً پونے سال کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کیا. اب ٹاپ پرائرٹی تو الیکشن کروانا بھی تھا اس ملک کا نا، 90 دن میں کرانا تھا. آئین صاف صاف کہتا ہے کس نے کرایا. عدالت اس آئین کا پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا، آپ نے آئین کو توڑا. اب کسی نے تو توڑا ہے نا، تو کس کو پکڑیں گے؟ ادھر جو ہے نا سارے ادارے کمپرومائز ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں. اس طرح ریاستیں نہیں چلتی. اگر آپ نے ریاست کو چلانا ہے تو آپ نے عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، میڈیا کو آزاد کرنا ہے، آپ نے باقی اداروں کو آزاد کر کے ان سے انصاف کے فیصلے کرانے ہیں. اس طریقے سے مجھے اس بات کا جواب دے دیجیے. عدلیہ پہ ہمارے اور عدالت کرے گی. رضا ربانی صاحب نے اس بات کا بہت برا منایا ہے کہ جی وہ فورن جو ڈیلیگیشن ہے IMF کا مشن جو ہے وہ چیف جسٹس کو ملا ہے. اس نے کہا کہ جی خود مختار ہمارا ملک ہے اور اس طریقے سے ہماری عدلیہ سے جو سوال جواب کرنے والے وہ کون ہوتے ہیں، ان کے ویزے جو ہے فوری کینسل کر کے ان کو ملک سے نکالا جائے. آپ کا ٹیک چاہتا ہوں. رضا ربانی صاحب نے کہا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو موجودہ حکومت میں حصہ داری ہے، ان کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ کم دیا ہے زیادہ دے دو. ان کے سارے بیانات صرف کم دیا ہے زیادہ دے دو کے بنیاد پہ مبنی ہے. پیپلز پارٹی اس وقت نہ پاکستان کے بارے میں سوچتی ہے. کیا پیپلز پارٹی کو نہیں پتا کہ 180 سیٹوں والا جیل میں ہے، جن کا لیڈر اسی چیز کا شکار ہو کے شہید ہوا تھا؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کا خون ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو تو آپ چھوڑے، ان کی ساری پالیسی کم دیا ہے زیادہ دے دو کی پالیسی سے، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ. خواہ صاحب، یہ جو جسٹس محسن کیانی صاحب نے آج ایک آبزرویشن دی ہے، بلکہ کمنٹ دی ہے، اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ کے جو اسپیکر ہیں بڑے چیخ کیا کہیں گے اسے کہ ان کو بڑا غصہ چڑھا. انہوں نے رولنگ دے دی اور انہوں نے جناب اپنے وزیر کو کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. بیسیکلی یہ جو CSS کے پارٹیسپینٹ تھے ان کا 2024 کا جو الیکشن وہ جو امتحان تھا اس کے اوپر ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں آیا، اس کو نہیں کیا. 2025 کا شروع کر دیا امتحان لینے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ جو آپ کی ریاست ہے اس کے پلر تو سارے ٹوٹ گئے، جو ریاست ہے وہ تو فضا میں کھڑی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جو عدلیہ ہے، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے سب کولیپس کر چکے ہیں، اور پاکستان میں رہنے کا مطلب جو ہے مسلسل لڑائی ہے. لڑائی سے ان کا مطلب یہ نہیں کہ دستوں گریبان ہونا، کہ اپنے رائٹس کے اصول کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اچھی بات ہے جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ لڑتے رہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اس کے اوپر جو ریاکشن آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ریاکشن ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، جج صاحب نے جو بات کی ہے اس میں مجھے 1% بھی کوئی غلط بات ثابت کر دیجیے. کوئی ان کی جو بات ہے وہ 100% جینون ہے. اب آپ نے پارلیمان کی بات کی، میرا خیال ہے کہ پارلیمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آج سے نہیں، ماضی میں بھی آپ نکال لیں. آنریبل ججز جو ہے نا، جب آپ دیکھیے اتنا بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، اس پہ اگر گورنمنٹ کو ڈیسیژن نہیں لیتی، کیا یہ اپنی من پسند کے وہاں بھی CSS کے رزلٹ بنانا چاہتی ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا جیسے کراچی میں ہو رہا ہے. تو مراد یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پارلیمان کو جج صاحب نے اس کے اوپر کوئی آرڈر
پاس نہیں کیا, انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا اس. دیکھیے ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کہ اتنا ہارڈ ایشو ہے اور اتنا امپورٹنٹ یہ معاملہ چل رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس پہ کوئی رزلٹ نہ آئے, تو انہوں نے ایک نارمل جنرل طریقے سے بات کی ہے کہ یار یہاں پہ تو پولیٹیکل سچویشن اتنی انسٹیبلٹی ہے, تو یہ سارا پارلیمان جو ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے, یہ ان معاملات میں الجھی ہوئی ہے, تو یہ اتنا امپورٹنٹ جو ایشو ہے اس کا رزلٹ کیوں نہیں ابھی تک نکل رہا. اچھا خواجہ صاحب, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, وہ کہتے ہیں کہ ایون آپ ججز کا کنڈکٹ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کر جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آج آپ نے جو رولنگ آپ نے دیکھی سنی یا صادق صاحب سے, جن کی اپنی سیٹ کے اوپر داغ ہیں, کوسچن مارک ہے, آج جو انہوں نے رولنگ دی ہے, آپ اسے کیا کہیں گے, یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے یا پھر یہ کنٹمپٹ ہے؟ دیکھیں میری ذاتی آبزرویشن, ناقص آبزرویشن, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن میری اپنی سوچ ہے کہ کنٹمپٹ کے زمرے میں آ سکتی ہے. پارلیمان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جوڈیشری کے انٹرنل معاملات کے لیے اس طرح کوئی الفاظ استعمال کرے. ججز جو ہے یہ ایگزامپلز دیتے ہیں, آج سے نہیں ہمیشہ سے دیتے ہیں. آئینی ترمیم کے بعد جس قسم کی سپریم جوڈیشل کونسل بنائی گئی ہے اور جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, اس کے بعد پارلیمنٹ نے سمجھ لیا کہ ججز تو زر خرید غلام ہیں. جی دیکھیے 26ویں ترمیم جو آئی ہے نا, وہ آئی اسی لیے تھی کہ ہم من مرضی کے فیصلے, من مرضی کے باتیں, من مرضی کے ججز یہاں انڈکٹ کروا لیں گے. تو 26ویں ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے اب بیسیکلی ماں سوائے 7 ججز کے سپریم کورٹ میں جو آئینی بینچ بنا ہوا ہے, باقی تو وہ کرائے کے مکانوں کے کیس سننے کے قابل رہ گئے ہیں. اور ان کے پاس رہ کیا گیا مجھے بتائیے نا. اور جب میں آج ایک ریٹائرڈ جسٹس کا وہ ایک انٹرویو سن رہا تھا, اس نے کہا کہ یار میں 14 سال پہلے ایک میرے پاس کیس آیا, مرڈر کا کیس تھا, تو میں نے جب اس لگا تو پتہ چلا جی وہ جو قاتل تھا وہ بھی مر گیا ہوا ہے, اور جس کو مارا وہ بھی مر گیا ہوا ہے. مراد یہ ہے کہ سسٹم ہم نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, یہ 26ویں ترمیم جو ہے نا اس سسٹم کو اور مزید پیچھے لے گئی. جی بٹالوی صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو رولنگ دی ہے آج انہوں نے, اور آپ نہیں سمجھتے کہ ظاہر ہے کہ یہ, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا استحقاق ہے پارلیمنٹ کا, یہ اسپیکر قومی اسمبلی کا, یا پھر کنٹمپٹ کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ آئین پاکستان 1973 یہ کہتا ہے کہ ایون آپ جو ہے ججز کا کنڈکٹ بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکتے. اس کی مثال ہم نے دیکھ لی کہ لاسٹ ایئر فیصل وارڈا کو اس قسم کے بیانات کے اوپر کنٹمپٹ میں بلا لیا گیا. جی بالکل. تو یہ سر میں اس سے تو سر کی بات سے اتفاق کروں گا کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیسز لگتے ہیں کورٹس میں, اور اس کے مرنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ بھی 10 سال بعد آ رہا ہوتا ہے, پینڈنگ ہے. اسی طرح ابھی جیسے آپ نے بات کی CSS کے امتحان کی, تو اس کے بھی وہ بھی کورٹ میں اسٹوڈنٹس چلے گئے یا لوگ چلے گئے, تو وہ بھی اسی طرح ہی وہ جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اس کو وہ کر دیا, تو وہ پینڈنگ ہی چلا گیا. تو وہ پینڈنگ کا مطلب ہے کہ وہ کئی سال تک اب وہ پینڈنگ چلتا رہے گا. تو میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کو صبر کرنا چاہیے تھا, کیونکہ فروری کے مہینے میں ان کا رزلٹ آتا ہے, تو ابھی فیبری جو ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا. 2025 کے ایگزام شروع ہو چکے ہیں جی, ان کا رزلٹ نہیں آیا. جی یہ 2024 کا معاملہ ہے. جی 24 کا معاملہ ہے, فیبری میں رزلٹ آنا تھا نا. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ مقابلے کے امتحانات میں بھی جو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے وہ اس کی نشاندہی ہے نا. چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہوئے گی مقابلے کے امتحان میں, کیونکہ اس میں تو بچوں نے جو پڑھا, جو اپنا لکھا, وہ تو ان کو پتا بھی ہے کہ کیا ہم نے کیا اور کیا ہم کر کے. اس میں تو نہیں ہوئے گا. یہ کون سا کوئی میٹرک کے امتحان ہے یا FA کے امتحان ہے کہ اس میں جو ہے نا. اپنا کمنٹ دے دیجئے. جو اسپیکر صاحب نے محترم ہے ہمارے لیے, ہمارے دوست بھی ہیں جی, یا صادق صاحب, انہوں نے جو رولنگ دی ہے, اور وزیر قانون جن کے اوپر بڑے داغ ہیں جوڈیشری کو ٹکڑے کرنے کے, اعظم نذیر تارڑ صاحب کو, انہوں نے کہا کہ جی بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی ان کی رعونت بھی نظر آ رہی تھی کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. جج صاحب کو یہ کنٹمپٹ ہے یا پھر استحقاق ہے پارلیمنٹ کا؟ یہ میرے خیال سے پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. استحقاق ہے آپ کا, یہ ٹھیک ہے. جی جی مجھے بتائیے صفدر حسین یوسف بھائی صاحب, ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سن لیا, دیکھ لیا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, محسن کیانی صاحب نے جو آبزرویشن یا کمنٹس دیے, اس کے بعد اسپیکر صاحب نے جو کچھ کہا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ استحقاق ہے یا پھر یہ جو پارلیمنٹ
पार्लियामेंट का इस्तेकाक है या फिर ये कंटेम्प्ट है, क्योंकि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली कहता है कि आप जजिस के कंडक्ट को इवन पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आपका टेक? मैं समझता हूं कि जुडिशरी पाकिस्तान की सबसे मुकद्दम इदारा है और जजेस के कंडक्ट के बारे में और वगैरह इस पे कमेंट पास करना, वो पार्लियामेंट में हो या जिधर भी हो, वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। उसकी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। और आजकल की ये हुकूमत जो है ना, ये समझती है कि पार्लियामेंट सब कुछ पार्लियामेंट के साथ है। इनके लिए आईन में एक सेफ की तरह है, जिधर से चाहे उससे चक लगाने पे है। इनके ख्याल में हाँ ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इस तरह नहीं है। पाकिस्तान में आईन मुकद्दम होना चाहिए। आईन में हर चीज पे आप कानूनसाजी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर ये लोग बैठ जाए और ये कानूनसाजी करना चाहे कि पाकिस्तान इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जगह पाकिस्तान हिंदू रिपब्लिक वगैरह होगा, तो क्या ये कर सकते हैं? हर चीज पे कानूनसाजी नहीं हो सकती। कुछ चीजें इस तरह होती है जो लोगों के उमंगों के इतने करीब होती है कि उस पर कानूनसाजी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है, चूंकि इसमें 90% लोग, मेरी एक सेकंड, इसमें 90% लोग वो वोट बैठे हैं जो जाली मैंडेट से आए हैं, जिनका इधर बैठना नहीं है हिस्से में आया, लोगों ने रिजेक्ट किया है। वो लोग समझ रहे हैं कि हम इधर बैठ के हर दफा बैठ के जो करना चाहे करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले पाकिस्तान के जो बड़ा इदारा है उनकी सरपरस्ती हमारे सर पे है। तो इस तरह नहीं होता। पार्लियामेंट सही है, उसके वक्त है, उसकी इज्जत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के बारे में स्पीकर साहब को इस तरह का कहना आईन भी इसकी इजाजत नहीं है। आपके ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब भी हैं, आपके कितने 100 के करीब मेंबर नेशनल असेंबली भी है। आपको असेंबली के फ्लोर पे इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था ना जी आपको। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये आपकी जाहिर है कि ऑपोजिशन की ड्यूटी भी है ना जी ये। बिल्कुल करना चाहिए था, बिल्कुल करना नहीं किया तो कल कर ले, परसों कर ले, राइट, जब जरूरत पड़े कर ले। ऐसा कि आईन अगर नहीं होगा, पाकिस्तान आईन की बालादस्ती नहीं होगी, तो रियासत की जगह ये इधर एक अनारकी होगी और यहाँ पर फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ने में बड़ी ज्यादा मुश्किलात होगी। अच्छा, मुझे दो सवाल दे दीजिए। ये होगा कि इसमें आईन अली जाफर साहब कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के जो मुज़ाकरात है दफन हो चुके, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी भी हुकूमत जो है हमारे मुतालबात को एडवांस में मान ले तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। और इस सवाल का दूसरा हिस्सा भी ले लीजिए कि उमर अयूब साहब ने कहा कि जी हम सब कुछ जो कुछ हमारे साथ हुआ, या पाकिस्तान में अगर कोई कानून और आइन की खिलाफ वर्जी होती है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, बल्कि उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैंडेट चोरी के बारे में हम IMF की जो टीम आई है उसको बताएंगे। तो आप समझते हैं कि ये कोई मुल्क की खुदमत तो ना हुई ना? फिर आपका टेक? देखिए, हम तो डे फर्स्ट से यही कह रहे थे कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। अब तो पतन का रिपोर्ट भी आ गया है, आप उसको पढ़ ले कि किस तरीके से इन्होंने डाका डाले हैं लोगों के हक पे। ये अगर चाहते तो ये इलेक्शन ऑडिट कराते और हमें चुप कराते कि आप लोग गलत हैं, हमने इलेक्शन जीता है। लेकिन चूंकि इनको पता है कि ये लोग चोर दरवाजे से आए हैं, तो ये कभी भी इसकी ऑडिट नहीं करेंगे। सेकेंडली, हमने रियासत को भी बचाना है, हमने हुकूमत को नहीं रियासत को बचाना है। अगर रियासत हर इदारे को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है और हम भी बैठ के तमाशा देखते रहे, तो इससे आगे क्या होगा? ये तो मुल्क में एक ऐसा निजाम बन जाएगा कि फिर लोग वोट निकलने के लिए भी नहीं आएंगे। 2022 में मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का नारा था सियासत नहीं रियासत बचानी है। आज उन्होंने, अब वो कहते हैं कि हमने बचा ली रियासत। अब आप कौन सी रियासत बचाना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने रियासत को
اللہ نہ کرے لیکن انہوں نے تو ریاست کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں پر اس کو کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا تھا. ہر طریقے دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے نا کہ پاکستان کرپشن میں 48 سے 46ویں نمبر پہ آ گیا ہے. 29 سے 27 پہ آ لاہور میں مٹھائیاں تقسیم کی کیونکہ یہ کوشش نہیں کرتے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کوئی ترقی کی ہے. پھر بعد میں کسی نے بتا دیا کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچا ہے, پاکستان کرپشن کے لسٹ میں اوپر آئے ہیں. پھر جا کے مٹھائیاں واپس کر دی ان لوگوں نے. تو مجھے مختصر جواب دے دیجیے. برباد کیا آج پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کا بھیجا ہوا خط مل گیا ہے اور وہ بڑا افیکٹو خط ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. یہ خوش آئند نہیں ہے آپ کے لیے. ساتھ میں انہوں نے کہا USB میں پروفڈ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے انصاف کی فراہمی میں, یا پھر اس کو بھی آپ جو ہے IMF کا جو مشن آیا اس کے بقول اس کے تفعیل کہہ رہے ہیں؟ آپ کا ٹیک. دیکھیں لوگ جب بہت تنگ ہو جاتے ہیں نا تو وہ سول نافرمانی پہ جاتے ہیں. تو اصل میں لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت ریاست کو نقصان پہنچاتی ہے تو وہ سول نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں. ہم اگر جائیں گے IMF کے ساتھ یہ بتائیں گے تو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس پہ آڈٹ کریں, اس کا پوچھیں کہ ان کا جوڈیشل انکوائری ہو, ہمارے جو کیس ہے اور الیکشن کا آڈٹ ہو تاکہ لوگوں کو اپنا مینڈیٹ واپس مل سکے اور سلیکٹڈ لوگ آ کے فیصلے کریں. آپ اس طرح لوگوں کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں, وہ کہاں پاکستان کا سوچتے ہیں, کہاں لوگوں کا سوچتے ہیں. پہلے تو ان لوگوں نے خود اسمبلی کا توقیر خراب کیا ہوا ہے کیونکہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بری طرح ہارے ہیں. تو آپ بہت زیادہ حلقوں میں آپ دیکھ لیں, آپ نہیں سمجھتے قومی اسمبلی میں 100% ہے. یوسف زئی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر موجودہ حکومت نے ہمارے اداروں میں انٹروگیشن کرنے کی اجازت یہی کہہ سکتے ہیں IMF کو دی ہے, اور آپ اگر اپنے دکھ اپنے دل کے بولے ان سے جا کے شیئر کریں گے تو پھر آپ میں اور ان میں فرق تو کوئی بھی نہ رہ گیا. اس کا مطلب ہے کہ بیرونی مداخلت یا بیرونی ہیلپ کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتیں ایک پیج پہ. دیکھیں ہم نے ہر طریقے سے ہر ادارے کے سامنے ہم نے اپنی فریاد رکھی, عدالتوں کے سامنے ہم نے اپنی فریادیں رکھی, اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے خطوط لکھے, ہم نے پارلیمنٹ سے مذاکرات کی کوشش کی. ہم جائے تو کدھر جائیں؟ یا تو ہم اس ملک کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اس ملک اسی طرح چلے گا جو جس طرح کے لوگ من پسند ہوں گے ایک ادارے کے وہ آ کے ادھر حکومتیں کریں گے, اور جو ریئل لیڈرشپ ہوگی پاکستان کی وہ جیلوں میں ہوگی. تو ہم اس کو اس طرح رکھیں گے. مجھے لاسٹ کوسچن ٹائم میرا بات ختم ہو رہا ہے. غور بات انصاف میں ہوگی. خواجہ صاحب یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان کی, میں خواجہ صاحب سے سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت بظاہر جو اس وقت سیٹوں کے حساب سے بھی پاپولیرٹی میں بھی وہ پاکستان کو وہ چلا رہی ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہماری بات نہیں سنی جا رہی. ایسے میں IMF کی ٹیم آ جاتی ہے, وہ اپنا دکھ اس کے سامنے رکھیں گے, اور میرے خیال میں یہ اس سے بڑی مداخلت تو پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہے جو کہ موجودہ حکومت کروا رہی ہے. اور اگر آپ بے انصافی یا ناانصافی کی بھی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن, تو اس کے قصوروار بھی یہ ہے. اس کے ساتھ یہ لاسٹ کوسچن ہے, مختصر سا جواب دے دیجئے گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 2 درجے اور گر گئے ہیں, یعنی کہ پہلے ہم کرپشن میں 29 نمبر پہ تھے, اب 27 پہ آ گئے ہیں پوری دنیا میں. آپ کا ٹیک اس کے اوپر جی؟ گزارش یہ ہے کہ آپ سوری 27 تھا, اب 29 تھا, 27 ہو گیا جی. گزارش یہ ہے کہ کاشف بھائی, میں ایک چیز آپ سے جوڈیشری کے معاملے میں جو ہے پارلیمان کا کرنے والا کام وہ میں پہلے ڈسکس نہیں کر سکا, بہت ضروری ہے کہ پارلیمان کو چاہیے کہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے اپوائنٹمنٹ کے لیے ایسا نظام اپروو کرے. ایک سول جج جو ہے امتحان دیتا ہے اور بڑا سخت انٹرویو ہوتا ہے تب جا کے سول جج بنتا ہے. طریقہ کار کی بات ایڈیشنل سیشن جج ایک امتحان پاس کرتا ہے اور بڑا سخت انٹرویو. ہائی کورٹ کے ججز اور جو ہائر پوسٹ ہے اس کے لیے پولیٹیکل لوگوں کو لا کے ہائی کورٹ کے ججز بنا دیتے ہیں.
اب جتنے اپوائنٹ کرنے والے جو بورڈ بنا ہوا ہے ججز کے علاوہ وہ کیا ہے ایم این اے پولیٹیکل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. دوسری بات آپ نے بات کی ہے 29 سے 27 میں آپ انشاءاللہ تعالی لفظ میں نے کیا کہا ہے آپ 1 ارب روپے کا فنڈ ذرا جاری ہونے دیجئے پارلیمان کو. یہ ابھی بہت جلدی آپ سن لیں گے کہ 1 ارب روپے کا فنڈ ایم این ایس کو جاری ہو رہا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ 25 سے نا یہ 15 نمبر پہ بھی آ جائیں گے. اوہو بس مختصر جواب. سر اس پہ تو میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ ایک تو ہماری مہنگائی کی شرح اتنی اوپر چلی گئی ہوئی ہے کہ ہمارا جو سرکاری افسر ہے یا کوئی بھی جاب والا بندہ ہے اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا اس میں اپنی پے میں. اس ایک تو بڑی وجہ یہ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ خواجہ صاحب نے بات کی ابھی کہ یہ جو ہے نا آپ ان کو 1 ارب کے فنڈز ملنے کی دیر ہے تو آپ دیکھیے گا سر یہ ابھی انہوں نے فیڈرل کا تو نہیں مجھے پتا ہے پنجاب گورنمنٹ نے سسٹمیٹکلی ایک چیز کی ہے کہ جو بھی ایم پی ہے اس نے چاہے ہلکے میں روڈز بنانے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہے وہ اس کا فنڈ اپروو ہوئے گا لیکن وہ ایم پی اے کو پیسے نہیں جائیں گے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو جائیں گے اور اس سسٹم میں جائیں گے. بیسیکلی یہ کام تو لوکل باڈیز کا ہے پھر بھی انہوں نے اپنا اس میں کچھ رکھ لیا. آپ کا جواب مختصر سا صفدر صاحب کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی نے 27 نمبر پہ ہم آ گئے پہلے 29 پہ تھے. خواجہ صاحب نے تو بڑی خوفناک ہاریبل پکچر پیش کی ہے اور بظاہر ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کا ٹیک. خواجہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہم نے ان لوگوں کو اسمبلی میں بٹھائے ہیں جن پہ کرپشن کے بے انتہا کیسز تھے. یہ شرجیل میمن ہر دن فریش ہو کے آ جاتا ہے. اس پہ جب عدالت کے کیسز آ گئے نیٹ کے تو یہ اسپتالوں میں اس طرح کی پڑا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج اللہ نہ کرے فوت ہو جائے گا کل اور ابھی وہ بالکل حشاش بشاش. ہم نے کرپٹ ترین لوگوں کو اس ملک میں مسلط کیا جنہوں نے اپنے کیسز کلیئر نہیں کیے اور ایسے ہی آگے. جب آپ اس طرح کے کام کرو گے تو رزلٹ تو یہی آئے گا. میں خواجہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے نیا الیکشن نہیں کیا تو پاکستان اگلے سال شاید ہر برے لسٹ میں ٹاپ 10 میں ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. بیبرز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ پاکستان جس کیوس میں ہے جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے آنے والا دن جو ہے اس کو اور پھنسا رہا ہے. عوام کی تباہ حالی اور ان کی معیشت کی زبوں حالی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ہم ہر طرف سے پھنس چکے ہیں اور یہ جو لیڈرشپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہے اور ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک مقدس کتاب جو ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی اس کو آئین کہا جاتا ہے. ہم نے آئین کو بھی توڑ مروڑ کے موم کی ناک بنا کر اس میں اتنے ٹانکے فٹ کر دیے ہیں کہ میں جو بڑی عرصے سے لکھتا چلا آ رہا اور آج میں باشگاف الفاظ میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کو ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی بالکل معاہدہ عمرانی جس کو آئین کہا جاتا ہے اس کی اس وقت ضرورت ہے. ادروائز ریاست کی سالمیت جو ہے وہ بظاہر اس وقت خطرے میں نظر آ رہی ہے. خطرے میں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرنے جا رہا ہے. ہماری جو معیشت کی زبوں والی ہے اور غلط ٹیکلنگ جو ہے حکمرانوں کی طرف سے اس نے ہمیں آج اس حالت میں پہنچا دیا ہے کہ ہم وی آر اسٹینڈنگ نو ویئر. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.